بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 24 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ایک دو امپورٹنٹ خبریں ہیں اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ خبر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے ایک تنظیم جو بتاتی ہے کہ کس ملک میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کیا پیمانہ ہے۔ اس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ جناب پاکستان میں جو کرپشن ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال 1 درجہ زیادہ ہوئی ہے، اور پاکستان کا کرپٹ ممالک میں جو نمبر ہے وہ 1 درجہ مزید اوپر آ گیا۔ اور اس طریقے سے، اور دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا گیا کہ کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی 1 درجہ، اور دوسری جانب یہ کہا گیا کہ نیب کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور اس کا کردار بہت زبردست رہا، اس کا کام، اور اس نے 153 ارب روپے جو ہے وہ ریکور کیے، قومی خزانے میں جمع کروائے۔ اب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے۔ ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کے جو چیف تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں، پہلے تو وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ رپورٹ دڑا دڑ دیتے تھے کہ جناب کرپشن بڑھ گئی مسلسل۔ نواز شریف صاحب کا جب دور اقتدار آیا تو نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت میں ان کو اپنا پی ایم آفس میں اس کو جاب دے دی اور اپنا معاون خصوصی رکھ لیا، اور وہاں پہ پھر انہوں نے انجوائے کیا۔ تو اس وقت سمجھ آئی کہ جناب یہ کیسے کیسے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس ہیں وہ صحیح آنا شروع ہو گئیں۔ تو گیلانی صاحب تھے، انہوں نے وزیر اعظم آفس میں جاب حاصل کی تھی۔ تو اب بھی یہ ہوا، یہ رپورٹ پیش کر دی گئی اور اس میں کیسے جانچا گیا کہ جی پرسیپشن ہے، پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے 1 درجہ۔ اب پرسیپشن کیسے ہے، پرسیپشن کون بناتا ہے؟ کیا کوئی فگرز دیے ہوئے ہیں، کوئی اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں؟ جبکہ دنیا کی دیگر جو تنظیمیں ہیں دیگر ممالک کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت بہترین ملک ہے سرمایہ کاری کے لیے، پاکستان بہترین ملک ہے سیاحت کے لیے، پاکستان میں کرائمز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لاہور اور اسلام آباد جو ہیں وہ پیسفل سٹیز میں آ گئے ہیں، اور پاکستان میں جو اقوام متحدہ کا نے درجہ دیا پاکستان سے لے لیا گیا تھا فیملی اسٹیشن کا، وہ بحال کر دیا۔ پچھلے 1 سال میں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی میگا سکینڈل آیا ہو، کوئی بہت بڑا کیا چھوٹا بھی کوئی ایسا سکینڈل نہیں آیا۔ تو پھر یہ پرسیپشن کیسے بنتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک بات، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ حکومتوں کو یہ مافیاز کیسے گراتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں، اور اچھی حکومت کو بھی، اچھے سیاستدان کو بھی جب انہوں نے ناکام بنانا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ اب پرسیپشن کیسے بنتی ہے جناب؟ پرسیپشن ایسے بنتی ہے کہ اخبارات میں خبریں لگوائی جاتی ہیں، مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شور و غوغا، کرپشن بہت ہے، کرپشن بہت ہے۔ جبکہ یہ بات اپنی جگہ درست کہ بلکہ پاکستان میں تو اس وقت یہ ہوا کہ ابھی تو نیب کا قانون جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس پہ البتہ وہ جب ختم ہو جائے گا مکمل طور پہ تو تب آپ کہہ سکیں گے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو یہ آپ اس پالیٹکس کو سمجھیں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تمام ٹی وی چینلز میں ایک ہی خبر چل رہی ہے، پاکستان میں کرپشن بہت ہے، پاکستان میں کرپشن بہت ہے. اور یہ ایسے وقت میں رپورٹ جاری کی گئی جب سوئٹزرلینڈ میں جو عالمی اکنامک فورم ہے وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، عالمی ذرائع ابلاغ سے رابطے میں تھے اور مسلسل اپنی کامیابیاں بتا رہے تھے. تو جناب اس لیے مختلف ٹی وی چینلز پہ جو بھی خبریں چلائی جاتی ہیں، جو کمپین چلائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جاتی ہے، پاکستان یعنی کہ موجودہ حکومت کی آپ نے ہر چیز کو ناکام کرنا ہے نا، ہر چیز کو، اس کی اچھائیوں کو بھی برائیوں میں تبدیل کر دیں. تو یہ ہوتا ہے جی پرسیپشن، اور اس پرسیپشن کی بنیاد پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب کہ دوسری جانب یہ ہے کہ اگر ہم منسٹریز کو دیکھیں، ریلوے میں خسارہ کم ہوا ہے، پی آئی اے کا خسارہ کم ہوا ہے، ہائی ویز یعنی کہ کمیونیکیشن منسٹری جو مراد سعید ہے اس کی آمدنی بڑھی ہے، بلکہ پیسے ریکور ہو رہے ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور بہت بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو چھوڑ دیا گیا، اس سے آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے، جو اب جب پہلے بھی ہم نے کہا تھا، اس میں بیوروکریٹس کو بھی نکال دیا گیا، اس میں بزنس کمیونٹی کو بھی نکال دیا گیا اور باقی بچ گیا صرف پولیٹیشنز. تو اگر وہ نیب ختم ہو جاتا ہے، نیب آرڈیننس میں ترمیم منظور ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ جناب واقعتاً اب کرپشن کا راستہ کھول دیا گیا ہے. لیکن وہ تو ابھی چند دنوں کی بات ہے، یہ تو پورے سال میں کہہ دیا گیا ہے. تو یہ ہے کیسے جوڑ توڑ کیا جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پچھلے ایک سال میں 2018 میں کی نسبت 19 میں کرپشن کم تھی یا نہیں. پھر یہ ہے کہ کرپشن کک بیکس کس میں وصول کیے جاتے ہیں؟ وہ کیے جاتے ہیں جناب میگا سکینڈلز اس میں آتے ہیں جب میگا پروجیکٹس شروع کیے جائیں. تو پچھلے سال تو گورنمنٹ نے کوئی پروجیکٹ ہی نہیں شروع کیا جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ جناب یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں یہ کک بیکس وصول کیے گئے ہیں. سی پیک رکا ہوا تھا، اس کا فیز 2 اب شروع ہوا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر عمران خان کے چکر میں دونوں کو ہی، پاکستان کو بھی رگڑ دیا اور عمران خان کو بھی رگڑ دیا. یہ دیکھنا چاہیے. دوسری جناب سیاسی خبر ہے، وہ یہ خبر ہے کہ بلوچستان میں بغاوت ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 2 منسٹر لیے گئے اور عاطف خان صاحب وہاں کے ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. بلوچستان میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کی ہے. اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب اور ایم پی ایز ورسز چل رہا ہے وہاں کا چیف سیکرٹری اور وہاں کے آئی جی. اب عاطف خان صاحب نے جو کچھ کیا، سینئر منسٹر ہیں وہ کے پی کے، ہوا یہ کہ محمود خان صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ جب کے پی کے بنایا گیا تو بہت بڑے بڑے گروپ تھے وہاں پہ. پرویز خٹک صاحب کا گروپ تھا، عاطف خان صاحب خود سی ایم بننا چاہتے تھے، اور یہ تھا پرویز خٹک صاحب خود سی ایم بننا چاہتے تھے، لیکن ان میں سے شہرام ترقی بننا چاہتے تھے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور ان کو نامینیٹ کیا اور کے پی کے اسمبلی سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا. تو اس وقت سے محمود خان قدرے کمزور آدمی تھے، یعنی کہ سیاسی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. باقی گروپس رہ گئے پیچھے دھرے کے دھرے. ایک سال پہلے وزیر اعظم عمران خان نے پشاور گئے تھے، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ وزیر جو کام نہیں کریں گے ان کی چھٹی ہو جائے گی. ہمیں کے پی کے اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے زیادہ کی سے اکثریت حاصل ہے،
اس لیے بہت سارے ایم پی ایز ہیں وہ وزیر بننا چاہتے ہیں۔ اب محمود خان نے جو کے پی کے چیف منسٹر، انہوں نے جو کابینہ میں رد و بدل کیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ کے کیا ہے، ان کی مشاورت سے کیا ہے۔ محمود خان صاحب کو مکمل اعتماد حاصل ہے عمران خان کا، اور انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ ہی انہوں نے کہا کہ جو کام نہیں صحیح کر رہا ان کو فارغ کر دیں اور محکمے تبدیل کر دیں۔ یہ ہو گیا۔ اب عاطف خان صاحب نے علم بغاوت بلند کیا، محمود خان صاحب نے ٹیلی فون پہ وزیر اعظم عمران خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے جناب آپ کام جاری رکھیں، میں واپس آ کے خود سنبھال لوں گا۔ اب عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں بلکہ پاکستان، اور اب دیکھنا یہ ہے، ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان محمود خان کے ساتھ ہیں۔ یہی کچھ عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں ہے۔ اب چیف سیکرٹری اور آئی جی ان دونوں کو جناب وزیر اعظم عمران خان نے لگایا ہے، اور عمران خان صاحب اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کو یہ گو ہیڈ دیا کہ جناب آپ نے کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرنا اور اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اب سی ایم پنجاب جو ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب میں نے کروانی ہے گڈ گورننس، تو اس لیے عثمان بزدار صاحب در پردہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پہ بھی اب اختیار نہیں ہے، تو انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، اس گروپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب بھی کنٹینیو کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتا دیا ہے اپنے ساتھیوں کو، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ذرا اب جو بغاوت ہے وہ تھوڑی سی کم پڑ گئی ہے۔ اسی طریقے سے عبدالقدس بزنجر صاحب اسپیکر، وہ لاہور سے ہو کے گئے، وہ بھی ایک وائرس لے کے گئے ہیں بغاوت کا، تو انہوں نے جا کے جام کمال کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن فی الوقت ان میں سے ابھی فوری طور پہ نہیں، لیکن یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ کچھ عرصہ چلے گی، اور وزیر اعظم عمران خان اگلے 3-4 دنوں میں اسی بارے میں صلاح مشورہ کریں گے اور سب کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے۔